تک میں یہ عرض کر رہی ہوں کہ معاشرت کی ضرورت ہے نکاح، شادی کے بغیر معاشرہ نہیں بن سکتا، کیونکہ معاشرہ کیا ہے؟ انسانوں کا بنایا ہوا ایک اجتماعی نظام۔ اجتماعی نظام کیسے بنتا ہے؟ ہر گھر کا نظام ملتا ہے تو اجتماعی نظام بنتا ہے۔ اجتماعیت کی ضرورتیں کیوں پیش آتی ہے انسان کو؟ گھر چلانے کے لیے، رشتوں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے۔ اگر انسان کو خاندان پیش نظر نہ ہو تو اجتماعیت کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، بیکار بات ہے۔ تو یہ جو معاشرت ہے نا، اس کی بنیاد بھی شادی ہے۔ اسی لیے اللہ نے آدم و حوا کے درمیان میاں بیوی کا رشتہ رکھا، کوئی اور رشتہ نہیں رکھا۔ کیونکہ میاں بیوی جب شادی ہوتی ہے، شادی سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ لڑکا کما رہا ہے، 2 لاکھ تنخواہ ہے، بہت ٹھیک ٹھاک کما رہا ہے، کہاں لگاتا ہے؟ اڑاتا جاتا ہے نا۔ اور بچیاں جاب کر رہی ہیں یا جاب نہیں کر رہی، گھر میں رہ رہی ہیں، بہترین ان کو آتا ہے کام، ماں نے سکھایا ہوا ہے، سلائی کڑھائی جو بھی سکھایا ہے، جو بھی اس کو کام آتا ہے، کھانے بہترین بنا سکتی نہیں بناتی، امی آپ کریں، میں نے نہیں کرنا، نہیں میں کیوں کروں، پھر شادی ہو جاتی ہے۔ اب جیسے ہی شادی ہوتی ہے نا، سوچ ہی بدل جاتی ہے، گھر بنانا ہے نا۔ بچیاں اگر جاب نہیں کر رہی، گھر میں بھی ہیں، تو کیا کرتی ہیں؟ بچت شروع کر دیتی ہیں، ہر کام گھر پہ کرنا شروع کر دیتی ہیں، پیسے بچیں گے، گھر بنانا۔ ضروری نہیں مکان ہی بنانا ہو، اپنے گھر کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے مرد کیا کرتے ہیں؟ ساری فضول خرچیاں بند کر دیتے ہیں۔ تو وہ جو سوچ ہے نا بسنے کی، آباد ہونے کی، وہ آتی ہی ان لوگوں میں ہے جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں۔ تو لہٰذا اجتماعیت کا تصور ابھرتا ہی کس سے ہے؟ شادی سے، اور پھر شادی کے ذریعے بقا کا سلسلہ چل پڑتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 72، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم ہی سے تمہاری بیویاں پیدا کی، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے، اور تمہیں کھانے کو اچھی چیزیں عطا فرمائیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب کریم احسان بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ نے جینڈرز بنائے، صنف بنائی مرد عورت کی، تمہارے درمیان رشتہ محبت رکھا، اور پھر اسی محبت کے رشتے کو تخلیق کا ذریعہ بنایا، اور اس سے تمہیں اولادیں دی۔ ایک تو اجتماعیت کی خواہش شادی شدہ لوگوں میں پیدا ہوتی ہے، اور دوسرا نسل بڑھتی ہے نا، خاندان ترقی کرتا ہے۔ تو معاشرت کی بنیاد بھی شادی ہے اور بقا بھی شادی ہے۔ آج آپ یورپی اقوام کو دیکھیے، وہ تڑپ رہے ہیں اس چیز کے لیے۔ شادی کا انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا، سیکس تو ختم نہیں ہوا، شادی کا انسٹیٹیوشن ختم ہو گیا۔ سیکس کے معاملے میں، جنسی ملاپ کے معاملے میں تو وہ لوگ جانوروں کے درجے پر اتر آئے ہیں، اتنے آزاد ہو گئے، جیسے جانور آزاد ہیں نا، ایسے آزاد ہو گئے۔ لیکن شادی ختم ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ آج یورپی اقوام کے رنگ اڑے ہوئے، ان کے جو حکمران ہیں، جو ان کے سمجھدار افراد ہیں، وہ چیخ رہے ہیں کہ یہ نسلیں مٹ جائیں گی، جس طرح تم بچے پیدا نہیں کر رہے، نسلیں مٹ جائیں گی۔ اور یہ ایک اس وقت کا برننگ ایشو ہے یورپی اقوام کا۔ یہ نہیں کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں انشاءاللہ اس کی جو ہے دلائل پورے پیش کروں گی اس کے براہ راست موضوع کے تحت۔ آپ چاہیں تو آپ نیٹ پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ آج وہ لوگ ڈاکیومنٹریز بنا کر پیش کر کے بتا رہے ہیں کہ بھئی بچے پیدا کرو، بچے پیدا نہیں کرو گے تو مٹ جاؤ گے۔ تو انسانی نسل کی بقا کا انحصار بھی شادی پر ہے۔ ایک تو معاشرت ہے نا، معاشرہ بنتا ہے افراد سے، افراد کے جڑنے کی خواہش ہی شادی کے بنا پر آتی ہے۔ آپ نارمل دیکھ سکتے ہیں شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا رویہ، ان کے جو بچے ہوتے ہیں نا غیر شادی شدہ، کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں لیتے، کسی کا جھگڑا ہو جائے، خاندان میں کوئی مسئلہ ہو جائے، کہتے ہیں ہوا ہے تو ہوا رہے ہماری بلا سے۔ مگر جو شادی شدہ بچے ہوتے ہیں بڑی سیریسلی ذمہ دار افراد کی طرح دلچسپی لیتے ہیں۔ کیوں؟ فرق کیا ہے؟ اجتماعیت کی سوچ کا فرق ہے۔ یہ سوچ آتی ہی تب ہے جب شادیاں ہو جاتی ہیں، خاندان کو لے کر چلنا ہے، ملنے جلنے کے قابل رہنا ہے، سب کو باندھ کے رکھنا ہے، جوڑ کے رکھنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اجتماعیت کی سوچ ہے، اور اس کی بنیاد شادی بنتی ہے، شادی کے بغیر نہیں بن سکتا۔ اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ انسانی نسل کی بقا کا سلسلہ چلتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت سے شادی کرو جو زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہو، میں قیامت کے روز انبیاء پر تمہاری کثرت کے سبب سے فخر کروں گا۔ یہ حدیث جو ہے ارواء الخلیل نے اسے بیان کیا، اور اس کا نمبر 1784 ہے۔ ابو داؤد نے بیان کیا اور اس کا نمبر 2050 ہے۔
تو آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی باتیں کئی بار بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر زور دیتے تھے کہ نسل انسانی کے لیے تم لوگ شادیاں بڑھانے کا جو ہے وہ بچے زیادہ پیدا کرنے کا اور شادیاں زیادہ کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی موٹیویشن کی لوگوں کے اندر پیدا. لہٰذا معقل بن یسار بھی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت سے نکاح کروں. تو یہ دو الگ الگ حدیث ہیں. جو میں نے پہلی بیان کی یہ حضرت انس کی حدیث ہے. جو میں دوسری عرض کر رہی ہوں اس کو حضرت معقل بن یسار نے بیان کیا اور ابو داؤد نے اسے روایت کیا اور اس کا نمبر جو ہے وہ 1705 ہے. تو دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اس بات پر زور دیا؟ اس لیے کہ اولاد انسانی بقا کا ذریعہ ہے. یہ آج ہم نے یہ جو بنا رکھا ہے نا نظریہ آبادی، بہبود آبادی، یہ کوئی نیا نظریہ نہیں، یہ قدیم روم میں بھی پایا جاتا تھا. لہٰذا جس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس زمانے میں بھی یہ نظریہ بہبود آبادی پایا جاتا تھا. کوئی دنیا میں انوکھی چیز نہیں ہے. یہ بھی انشاءاللہ اپنے موضوع پر تفصیلاً اس پر ڈسکشن ہوگی. لیکن اللہ نے خود چیک اینڈ بیلنس کا ایک ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ جس کی بنا پر کبھی بھی آبادی حد سے نہیں بڑھتی. سمجھ آئی؟ لہٰذا آج جن لوگوں نے نظریہ بہبودی آبادی اپنے اوپر اپلائی کیا ان کا حال دیکھیں پھر اپنے اوپر اپلائی کریں. تو بہرحال یہ بات تو بیچ میں آ گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی اور اللہ کی آیات بھی. تو بات یہ ہے کہ انسان کی نسل کی بقا کے لیے اور معاشرے کے استحکام کے لیے شادی ضروری ہے. اس کے بغیر ہو نہیں سکتا کہ انسانی نسل چلے یا پھر جو ہے نا شادی جو ہے وہ نہ کی جائے اور انسانی معاشرہ قائم رہے. یہ دونوں باتیں ممکن نہیں ہیں. اس کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مغرب کو بطور مثال اپنے سامنے رکھ کر ہر ایک چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں نسلیں بھی خطرے کا شکار ہیں اور دوسری طرف معاشرہ بھی ختم ہو رہا ہے، بلکہ ہو چکا ہے. اب تو ایک کھوکھلا ڈھانچہ کھڑا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سیکشول ریلیشن کو ختم نہیں کیا. انہوں نے کس چیز کو ختم کیا؟ شادی کو. شادی کا انسٹیٹیوشن توڑ پھوڑ کے رکھ دیا انہوں نے. اس کی سزا بھگت رہے. تو لہٰذا شادی جو ہے یہ انسان کی ضرورت بھی ہے اور انسانی بقا کا ذریعہ بھی ہے، نسل کے اعتبار سے بھی معاشرے کے اعتبار سے بھی. اسے چھوڑ کر گزارا ہو نہیں سکتا.